अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम फर्दर अपना एक और इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान वेज टू काउंटर इट। हम इसके ऊपर आउटलाइन मैंने बनाई है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम गो थ्रू करेंगे जल्दी से। और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक जनरल होंगे और उनको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कि हमने प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को ही हमने रिवर्स कर दिया और उसमें हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जी स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो यही होगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो मल्टी लेयर्ड हैं। उनको जो है एड्रेस करने के लिए देयर आर sanity oriented measures which must be needed to address those educational problems in Pakistan। ठीक है, तो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी। फर्दर हम अब चलते हैं और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान फेसेस सम सीरियस प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। जो मेजर इशू है पाकिस्तान का वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। ठीक है, इवन के जो स्टीफन पिकोहन उसने अपनी किताब के अंदर ये कुछ जो रेफरेंसेस हैं इस बुक के अंदर कुछ मतलब कि इस ऐसे के लिए वो मैंने साथ ही ऐड कर दिया। आप इनको कॉपी कर सकते हैं और अपने जो ऐसे होगा उसके अंदर आप कोट कर सकते हैं। स्टीफन पिकोहन उसने एक बुक लिखी थी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हाफ ऑफ द पाकिस्तानी चिल्ड्रंस गो टू प्राइमरी स्कूल। उसके बाद फिर फर्दर उसने कहा कि अ क्वार्टर उसका जो हाफ का भी फर्दर हाफ जाता है सेकेंडरी स्कूल में और फिर जस्ट 5% रीच टू हायर एजुकेशन। मतलब कि 5% जो पाकिस्तान की ओवरऑल टोटल चिल्ड्रंस हैं वो जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो चिल्ड्रन हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स कितने हो सकते हैं। सिमिलरली ASER ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के 22.8 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं और अभी कोविड के दिनों में ये तकरीबन 1 मिलियन और इंक्रीज हुआ था। मतलब कि आप राउंड अबाउट आप अगर लगाएं तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 24 मिलियन चिल्ड्रंस जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है, बच्चे ये जाते ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा ये मसला है। सिमिलरली लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कूलिंग आर क्वाइट वीक। हमारे मुल्क के अंदर आप सबको आइडिया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके का है, हमारी एनालिटिकल स्किल्स, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा कुछ ये तो इसके साथ तो हमारा दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमारे ज़्यादातर जो फोकस होता है वो रोट लर्निंग की होता है। और ये पिछले दिनों में एक बुक भी पढ़ रहा था, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। उसके अंदर युवल नोह हरारी जो उसका ऑथर है वो कहता है कि हमें ये रोट लर्निंग इसलिए की गई थी क्योंकि उस टाइम जब ये जो हमारा करिकुलम या जो सिलेबस था वो बना था, ओवरऑल उसने दुनिया के स्कूलों की बात की है, वो इस वजह से थी कि उस टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ना हमें किताबें और इस तरह की जो नॉलेज है वो लेना पड़ता था। दैट्स वाई वी हैड टू wrote them और we had to memorize them। लेकिन अब जो है we are living in an information era, तो हमें अब उस तरह की रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली फर्दर जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एजुकेशनल अपार्थाइड सिस्टम है। मुल्क के अंदर मल्टीपल लेयर्ड सिस्टम्स हैं, लाइक एक साइड पे एलीट हो गया, दूसरी साइड पे पब्लिक जो स्कूल्स होते हैं और तीसरी साइड पे आपके मदरसास। ठीक है, मतलब कि कुछ जो आपकी एलीट है वो जाती है बिकन हाउस, LCM हो गया, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनमें। मिडिल क्लास जो होती हैं वो ज़्यादातर जो लोकल प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं या वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या उनके अंदर वो जाते हैं। और जो पुअर होते हैं वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनको मदरसों में भेज दिया जाता है। तो अब ये देखें कि चिल्ड्रंस तीन किस्म के वो परवान चढ़ रहे हैं, वो नर्चर किए जा रहे हैं। एक इलीट, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा जो है आपकी पुअर क्लास। तो अब इन्होंने तीनों ने जवान होना है, इकट्ठे होना है, उन्होंने बड़ा होना है। तो अब देखें कि हम स्टार्ट से ही एक जो वो इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी वाला जो एक इशू है वो हम उसको खुद ही जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एलीट वाले होंगे वो ज़ाहिर बात है डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाएंगे, CSPs बनेंगे एंड सो जो मिडिल क्लास होगी वो ज़्यादातर आपके इंजीनियर्स और ये सिंपल जो इश्यूज होंगे उनको अब वो ठीक करेंगे और जो पुअर क्लास है वो हमेशा पुअर क्लास ही रहेगी। तो ये जो हमारी इनइक्वलिटी है या जो एक रिच पुअर गैप है वो हम स्टार्ट से ही जनरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये नॉन यूनिफॉर्म करिकुलम,
ہمارے ملک کے اندر پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، ان سب کے الگ الگ ٹیکسٹ بک سپورٹس ہیں، اور ہم سب کا جو سلیبس ہے وہ الگ الگ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے، جو ایجوکیشن کے پرابلمس ہیں ان کے اندر. اس کے بعد ہمارا ایبسنس آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ بھی ایک تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمارا ایشو رہا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ریفرنس دوں گا، اگین دا فیوچر آف پاکستان بائی اسٹیفن پی کوہن. اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو پریزنٹ ڈے پاکستان ہے واز دا پارٹ آف انڈین سب کانٹیننٹ ویئر دیر واز نو ٹریڈیشن آف ایجوکیشن. اٹ پروڈیوسڈ گڈ سولجرس، ٹریڈرس اینڈ ناٹ اسکالرس. کہ انہوں نے سولجرس بھی جنریٹ کیے، انہوں نے ٹریڈرس، بزنس مین بھی جنریٹ کیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسکالرس جنریٹ نہ کیے، کیونکہ یہ ان کا فوکس ہی نہیں تھا ایجوکیشن. اور سیم از دا کیس رائٹ نو ان پاکستان. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو اوور آل ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ 1.5% ہے یا 1.23% آف جی ڈی پی ہونا ہے. ایون کہ یونیسیف جو ہے وہ کہتا ہے پاکستان کو کہ 25 اوور آل ڈیولپنگ نیشنز کے لیے 20% آف یور جی ڈی پی مسٹ بی اسپینڈ آن ایجوکیشن سسٹم. اس کے بعد یہ جینڈر ایکویلٹی، ان ایکویلٹی سوری، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ 50% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ خواتین ہے، لیکن ان کو سکولز میں نہیں بھیجا جاتا. لائک اگر اب میں کے پی کی بات کروں تو اے ایس سی ای آر کی رپورٹ کے مطابق ہی 51% آف ایجوکیشن جو سوری گرلس ہیں ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. سملرلی جو یہاں پر دیکھیں اگر 22.8 ملین جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکولس ہیں، ان کے اندر 12.6 ملین گرلز ہیں اینڈ 10.2 ملینس جو بوائز ہیں. تو یہاں پر بھی ان کا زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہائر ایجوکیشن میں کتنی لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا جو ایک مسئلہ ہے جینڈر کا بھی، یہ بہت زیادہ ایشو ہے. اس کے بعد یہ انفراسٹرکچر پرابلمس، مطلب کہ اسکول ایگزسٹ کرتے ہیں ان دا جو پیپرز میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ان ریالٹی وہ نہیں ہوتے. ان کو وہ اسکولس بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ویسے اوور آل اسکولوں کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر نہ آپ کو پراپر انفراسٹرکچر ملتا ہے، لڑکیوں کے لیے واش روم نہیں ہوتے، وہاں پر پانی کا، سینیٹیشن کا ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایون کہ بلڈنگس کے بہت مسائل ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ یونیورسٹیز کو دیکھیں، کالجز کو دیکھیں تو وہاں پر لیبس وغیرہ کے ایشوز ہیں. تو ملٹیپل اس طرح کے انفراسٹرکچر ایشوز ہیں. اب ویز کیا ہیں، ان کو کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ تو اگر جنرل ریفارمز کی بات میں کروں تو اس کی ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی ایک بک تھی گورننگ دا ان گورنیبل، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو 3 ٹائر میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. پہلا 18 امینڈمنٹ کو پراپر فالو کیا جائے اور ملک کو 3 ٹائر جو 3 لیئرز سسٹم ہے اس کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے، لائک فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایجوکیشن کو بھی اسی طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے. جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اٹ شوڈ فوکس آن ہائر ایجوکیشن اینڈ فائنانسنگ، ریگولیشن اینڈ اسٹینڈرڈ اینڈ کریکولم. سملرلی جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہوگی اس کو کالج کی ایجوکیشن دے دیں، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی یا لوکل ہوگی اس کو آپ پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ سسٹم سارا ایک ڈیوالو بھی ہو جائے گا، رسپانسبلٹیز بھی ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گی، اور آپ کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد جو کریکولم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل لیول کی جو جوائنٹلی، مطلب کہ جس طریقے سے سنگل نیشنل کریکولم کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اس طرح کا ایک جو کریکولم ہے وہ نیشنل لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے بعد جی اسٹیم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جس میں سائنس ہے، اس کے بعد میتھمیٹکس ہے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو ہیں اسکلز ہیں ان کے اوپر وہ بات کی جاتی ہے کہ یہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. یہ ایون کہ عمران خان صاحب کے دور میں اس کو انٹروڈیوس کروایا بھی گیا تھا، لیکن جیسے ہی کیونکہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی پاکستان کے اندر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی پسے پشت ڈال دیا گیا. سملرلی جی ٹو اٹریکٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرنس ہمیں کیا کرنا چاہیے، بوتھ موڈیفائڈ فارمل اسکولنگ وداؤٹ ایج ریسٹرکشنز اینڈ ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ اسٹریمز شوڈ بی افیکٹڈ. مطلب کہ جو آؤٹ آف اسکولس بچے ہیں اب ان کے لیے آپ نے ان کو انسینٹیوز بھی دینے ہیں. ان کو انسینٹیوز کس طریقے سے دیے جا سکتے ہیں؟ اب جو بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے اب کیا کیا جائے، ایج کی ریسٹرکشن ختم کر دیں. اس کے علاوہ آپ ووکیشنل اینڈ ٹریننگ ٹیمس بنا دیں، ان کے اسکیمس بنا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بچے ان پڑھ بھی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ وہ آ کے کوئی اسکل سیکھ کے اپنا جو روزگار ہے وہ خود جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جی ایک اور یہ لوکل لیول جو گورنمنٹ ہوگی یا جو آپ کا تھرڈ ٹائر ہوگا وہاں پر کیا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایک بورڈ انہوں نے کہا ہے، یہ بھی گورننگ دا انگورنیبل بائی ڈاکٹر عشرت حسین، ادھر سے ہی میں نے یہ پوائنٹس لیے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایک بورڈ بنا دیں اور اس کو جو اسسٹ کرے گی یا وہ
وہ ہوگی اسکول مینجمنٹ کمیٹیز. اور یہ اسکول مینجمنٹ جو کمیٹیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہاں کے جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر جو میجر اسکولس ہوں گے ان کے جو ہیڈس ہوں گے وہ ان کو اسسٹ کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ انہوں نے دیکھنا ہوگا اوور آل جو اسکولس ہیں وہ فنکشنز پراپر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی پرابلمس ہیں تو ان کو یہ ریزالو کریں گے. اس کے بعد یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں کہ اڈاپٹ اے اسکول پروگرام شوڈ بی لانچ. اس سے کیا ہوگا کہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں یا جو پرائیویٹ انویسٹرس ہیں وہ اسکولس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جس سے جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سملرلی فردر اگر ہم دیکھیں تو انکریز فیمیل انرولمنٹ ایٹ پرائمری اسکولس. اس سے کیا ہوگا کہ بچی جب اسٹارٹ سے ہی پڑھنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم پھر اسے خود ہی وہ ایک انکریجمنٹ ملتی رہتی ہے اور وہ پھر فردر موو کرتی رہتی ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کریں کہ فیمیل ٹیچرس کو انرول کریں زیادہ سے زیادہ. جو اسکولس جہاں پر اس طریقے کی انوائرمنٹ ہے کہ وہاں پر اگر فیمیل ٹیچرس ہوں گی تو جو فیمیل کی انرولمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو وہاں پر ان کو انرول کیا جا سکتا ہے، وہاں پر ریکروٹ کیا جا سکتا ہے فیمیل ٹیچرس کو. تو یہ ایک جنرل جو ریفارمز تھیں وہ یہ تھیں. اب اگر ہم اسپیسیفک ریفارمز پہ آئیں تو جو ہم نے وہاں پر پرابلمس لکھے ہیں انہیں کو اگر آپ ریورس کر دیں تو وہ آپ کے ویز ٹو کاؤنٹر اٹ بھی بن جائیں گے. فار ایگزامپل ہماری پہلے روڈ لرننگ کی میں نے بات کی تھی. یوول نو ہراری ہی اپنی کتاب 21 لیسنز فار دا 21 سینچری اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اب جو ایرا آ گیا وی آر لیونگ ان این انفارمیشن ایرا، اور یہاں پر جو اسکولس ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے، ان کا اپنا ویز آف ٹیچنگ چینج کرنے چاہیے. اب کیا کریں؟ اب وہ انفارمیشن لرننگ سکھائیں کہ انفارمیشن کیسے لینی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہاؤ ٹو فلٹر دا انفارمیشن، ہاؤ ٹو فلٹر دا فیک نیوز فرام دا جو ہے اوریجنل نیوز ہے اس سے. ٹھیک ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیک نیوز ہے یا یہ واقعی اوریجنل ہے؟ تو وہ اس کے لیے آپ کو اب اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ انالیٹیکل سکلز کے اوپر وہ بات کرتا ہے، کریٹیکل سکلز کے اوپر بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ انہینس کرنا چاہیے. سملرلی سنگل نیشنل کریکولم، میں نے ادھر کریکولم کی بات کی، یہ آلریڈی میں بتا بھی چکا ہوں کہ ملک کے اندر سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے. کلچر آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر ہر چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ایوری تھنگ ہے، ٹیلنٹ بھی ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو سب سے ایک بری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر بہت برے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ریسرچ جو جرنلز ہیں وہ بہت کم پبلش ہوتی ہیں، اور جو ہوتے بھی ہیں وہ بھی بہت ہی بیک اینڈ پہ اور بہت ہی زیادہ مطلب کہ مارجنلائز پوزیشن میں ہوتے ہیں. ایون کہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں، 2012 کے اندر جو چائنا ہے اس نے $160 بلین صرف اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر استعمال کیا تھا. سملرلی یو ایس کے اندر آلموسٹ $750 بلین جو ہوتے ہیں وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں ہر سال اینولی. اور ہمارے ملک کے اندر 1.5% آف جی ڈی پی، یہ میکسیمم کوئی ملینز کے اندر ہی بنتے ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. تو شیم فل ایک مقام ہے فار پاکستان ان ایجوکیشن سیکٹر. اس کے بعد جی انفراسٹرکچر بلڈنگ، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. یونیسیف نے، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ریکمینڈ کیا گیا ہے جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے لیے کہ 20% آف جی ڈی پی ہونا چاہیے فار ایجوکیشن. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. میں نے کوشش کی ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو کروں تاکہ ویڈیو بھی میں لمبی نہیں بنانا چاہتا. اور اف یو آر نیو آن دس چینل تو آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، ایکسپلور کریں. تقریباً میری 380+ ویڈیو ہو چکی ہیں، آپ اسے وزٹ کریں. اور اس طرح کے جو ایسے کی آؤٹ لائنس ہیں بہت زیادہ، میں 40 سے 50 وہ بنا چکا ہوں. کرنٹ افیئر، آئی آر، پاکستان افیئر، اس کے اوپر میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں. سو یو کین وزٹ اینڈ ایکسپلور دا چینل. اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.